بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا; دوسرا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا; اور تیسرا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا
کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو، وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی،
اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ
کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔
जिंदगी का सफर तो बस इतना सा ही है कि आते हैं अजान पर और चले जाते हैं नमाज पर। बगैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। बिस्तर उठाकर मस्जिद जा न सके, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। ये मस्जिदें भी ज़बरदस्त इंसाफ की जगह हैं, जहां अमीर और गरीब दोनों साथ मिलकर अपने अल्लाह से भीख मांगते हैं। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश को जारी रखता है। इस दुनिया में आपका हमदर्दी से किया हुआ काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर कभी ज़ाय नहीं होता। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों के मंसूबे बनाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपनी निगाहें सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर ज़मीन पर होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफ़ी समझते हैं, तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में जब आपका रवैया दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं होता, तब उनके असली चेहरे सामने आते हैं। तुम पे लाजिम है कि तुम उस वक्त हंसना सीखो जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हों। अगर आप हक कहने की इस्तात नहीं रखते, तो बातिल के लिए तालियां मत बजाएं। बाज़ रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है, तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज़्यादा अपने दिल का मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, क्योंकि ये उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई हो। अगर आपके अंदर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आपका दिल अभी ज़िंदा है। इस दुनिया में इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अकल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ और इंसान का दुश्मन शैतान। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं कि फिर से गुनाह करने के लिए बाहर निकल जाएं। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। एक ये जहां है, एक वो जहां है, और इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। नदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, क्योंकि अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। इस दुनिया में माँ बाप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं, इसलिए जिंदा हैं तो कद्र करें, क्योंकि बाद में बेवजह कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज तुम मिट्टी के ऊपर करोगे, कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा।
फितरत का तकाजा ये है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। इंसान को खुश रहना चाहिए, ना कि खुश फहमी में। अपने दिल को भी गुस्ल दिया करो, और दिल का गुस्ल तौबा में है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो उसे देखकर शैतान चीख उठता है कि हाय अफसोस कि इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता। पहला, बिला वजह की गपशप। दूसरा, फजूल खर्ची। और तीसरा, लोगों से मांगना। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, इसलिए ये मत सोचो कि कब देगा, क्योंकि वो जब देगा बेहिसाब देगा। हज़रत अली ने फरमाया कि जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, क्योंकि आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। अपनी ज़िंदगी में ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हज़रत अली ने जवाब दिया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ज़्यादा कीमती होगा। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखा देता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखें कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फजूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वो दूसरों को छोड़ देता है। दुनिया की हकीकत बस इतनी सी है कि गम में तन्हा है और खुशियों में ज़माना साथ होता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक नहीं होता। बस अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत होती है। इस दुनिया में जिनके चेहरे चांद की तरह होते हैं, उनके दिलों में अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे, तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता,
लेकिन वहीं एक बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे।